السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ایک عرض ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر کرنے کے لیے جو ہے نا چند ایک چیزیں ہیں. دین کو سمجھنا چاہیے. سمجھیں گے کیسے؟ جب علم حاصل ہوگا. علم کیسے حاصل کریں؟ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری جو ہے نا ہمیں ایک سوچ عطا کی ہے، طریقہ عطا کیا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام کو لے کے چلنے کے لیے ہمیں ایک اچھی تدبیر کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے ایک دین اسلام کی دعوت دینی ہے، بلانا ہے اچھی تدبیر کے ساتھ. اور اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک بڑی پیاری چیز ہمیں عطا کی ہے. وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی بیان کرنے لگیں، کوئی بیان کرنے لگیں نا، کوئی درس و بیان کرنے لگیں، اس کے ٹھوس دلائل جو ہے نا اپنے ساتھ ہونے چاہیے. دلائل کے بغیر کبھی گفتگو نہ کریں. جی ہاں، دلائل کے بغیر بیان نہ کریں اور ٹھوس بیان کریں. مسئلہ بیان کریں، اس کا ثبوت حقیقتاً یا الزاماً آپ کے پاس ہو. اگر ہم ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوس بیان کریں گے نا، اس میں پائیداری ہے، آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابی مطالعہ جو ہے نا، کتابی مطالعہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کتابی مطالعہ. آپ نے کتابی مطالعہ ایسا کرنا ہے کہ آپ کہیں جو گفتگو کریں، جو بات کریں، وہ پردلیل ہو. کتابی مطالعہ ایسا آپ کا ہو. آپ کہیں نا یار فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، تو لکھا ہو اس کے اندر، ہاں میرا خیال ہے یار اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، میرا خیال اس میں ہے ہوگی، میرا خیال اس میں نہ اسی میں ہے. اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک معمول تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں فلاں کتاب فلاں صفحہ دائیں طرف کا ہے یا بائیں طرف کا ہے، فلاں سطر ہے، تو وہ وہیں پر موجود ہوتی چیز. تو یہ ایسا مضبوط ایک حافظہ ہونا چاہیے، ایک مضبوط مطالعہ ہونا چاہیے. آپ کا مضبوط مطالعہ ہوگا، آپ کے گفتگو میں، آپ کے بیان میں، آپ کی جو ہے نا جو بھی آپ کسی کو کنوے کرنے لگیں اپنی بات، اس میں فائدہ ہوگا. جس قدر علم میں توجہ کریں گے اتنا ہی ترقی اور عروج حاصل کریں گے. علم جتنا آپ کا توجہ کے ساتھ، توجہ کیسی ہو؟ توجہ ایسی ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یار میں فلاں کام میں بہت توجہ کے ساتھ فلاں کام کرتا ہوں، فلاں گفتگو میں بہت توجہ کے ساتھ سنتا ہوں. توجہ کے ساتھ آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، علم میں توجہ ہونی چاہیے. پھر آپ دین کے مبلغ اور ترجمان ہیں، آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ آپ کی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یار، یہ بندے میں جو ہے نا یار میں نے دیکھا ہے لین دین میں ٹھیک نہیں ہے. ہاں یار میں نے امانت کھائی تھی تو اس نے امانت میں سے خیانت کی تھی، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے نہیں، بے داغ ہونا چاہیے. 1 روپے کا بھی کسی بھی چیز کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر. کسی بھی قسم کے معاملات میں وہ انٹرفیئر نہ ہو. سیاست سے تو بہت دور ہو. سیاست لوگ اچھا یہاں پر نا ایک بات ضمن کہتے ہیں سیاست کے بارے میں کہتے ہیں سیاست تو اللہ کے نبی نے کی ہے. خدا کا واسطہ یار، وہ جو موجودہ سیاست یہ جو چل رہی ہے، کیا اس سیاست کی طرح سیاست تھی یار؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسی باتیں منسوب نہیں کیا کرو یار. حضور علیہ السلام نے سیاست کی ہے، کیا وہ سیاست یہ ہے؟ جب تک تم کسی دوسرے سیاستدان کی دھجیاں نہ بکھیر دو اس کی عزت کی، تو تمہاری سیاست چمکتی نہیں ہے. جھوٹ جب تک بولا نہ تمہاری سیاست پوری نہیں ہوتی. یہ سیاست اور اس کا منسوخ کرتے ہو حضور علیہ السلام سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. بہرحال تو بات یہاں پر ہے، کسی بھی قسم کا داغ نہیں ہونا چاہیے اس کے دامن پر.
اللہ پر علم اور علماء کے وقار کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ علماء حق کا وقار مجروح ہو. اپنے علم پہ کبھی ناز نہیں کرنا. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کسی عالم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ نہیں کہنا کہ یار تیری گل میں نے سمجھ نہیں لگی، تیرے کو تو علم ہی نہیں گا. ٹھیک ہے، بالکل بھی علم کا بھی اور علماء کا. علماء کا ادب و احترام اس لیے کہ وہ عالم ہیں، دین کے عالم. عالم تو بہت ہوتے ہیں، شیطان بھی عالم تھا. علماء حق کا اہل سنت، ٹھیک ہے، یہی علماء حق کا اہل سنت، یہی اکبر ہے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی ان کی جو ہے شان میں گستاخی نہ ہونے پائے. علم کا مذاق نہ بنائیں. علم دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہرگز نہ بنائیں. اگر بنائے تو نقصان چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوگا، بڑا ٹھیک ٹھاک نقصان کرے گا ایسا بندہ. اپنے طالب علم کو ہنر بھی سکھائیں، علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائیں. یہ تو یاد رکھیں، اگر تو ہنر سیکھا تو ہنر کے ذریعے دین کی خدمت کرے گا، اور اگر ہنر نہ سکھایا تو دین بیچ کر دنیا چلائے گا. وہ دین کو بیچ کر دنیا چلائے گا. ہنر سکھائیں اپنے طالب علم کو، کوئی بھی ہنر سکھائیں ضرور. ٹھیک ہے، ہنر طالب علم کو ہنر کا آنا بہت ضروری ہے. اب علماء کرام کے لباس کو کبھی میلے ہونے کی وجہ سے حقارت سے نہیں دیکھنا. کسی عالم کے، کسی امام کے لباس کو حقارت سے دیکھنے سے دین کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. لہذا اس میں طالب علم کو اور دین کے مبلغ کو، عالم کو یہ چاہیے کہ وہ، عالم تو جانتا ہی ہے اس چیز کو کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں جو ہے لباس اعلیٰ اور عمدہ پہنے، اس کی شرعی حیثیت کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. پھر عمدہ جوتا استعمال کریں تاکہ دنیا داروں کو نگاہ عالم کی جوتوں پر. اب دیکھیں، کسی شخص سے کوئی ملاقات کرنے جاتے ہیں نا، اس کے جوتے کی طرف ضرور دیکھتا ہے، جوتوں کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا اپنی جو چیزیں ہیں نا، امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی شریف ہے، زلفیں ہیں تو تیل اچھا لگاؤ، کپڑے لباس ہے تو اچھے ہوں، ناخن بڑے ہوئے نہ ہو زیادہ، اس میں میل کچیل نہ ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ طالب علم کیسا ہے کہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے ناخن صاف، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، بدبودار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میلا لباس جو ہے وہ ذکر اللہ نہیں کرتا. صاف ستھرا اجلا لباس ذکر اللہ کرتا ہے، میلا لباس نہیں کرتا. تو صاف ستھرا لباس پہن کہ کپڑے بھی ذکر اللہ کرتے رہیں. نمازیوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، عمدہ اخلاق استعمال کریں، اور کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں. دنیا داروں سے بے تکلف ہوتا ہے نا، بے تکلفانہ روابط قائم نہ کریں. ہر ایک کے ساتھ ان کے عہدے کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. حدیث پاک کی 380 کتب ہیں. آج کل ساری کتابیں احادیث ملتی بھی نہیں ہیں. جب بھی تم میں سے کوئی کسی حدیث کے بارے میں سوال کرے تو یہ مت کہو کہ یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں، بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں، یا میری نظر سے نہیں گزری. اور عالم آج کل کے جو ہیں، جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، ہر ایک کو نہیں میں کہہ رہا، الا ماشاء اللہ. سند کے عالم تو بتھیرے ہیں. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے ہیں، علم کے عالم بہت کم ہیں، سند کے عالم بہت بتھیرے مل جائیں گے آپ کو. علم کے عالم ہونے کے لیے سند درکار نہیں ہوتی، علم درکار ہے. علم اس کا بولتا ہے، بس علم ہے اس کے پاس، بس کافی اس کے لیے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اپنی گفتگو میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کرتے رہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ کا خوف یاد رکھیں.
حضور علیہ السلام سے محبت رکھیں، علماء حق اہل سنت سے محبت رکھیں، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء اعظام سے محبت، ادب، غلامی کا معاملہ رکھیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مائی باپ ہیں، تو ان کے ساتھ ہر طرح سے ادب کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین میں سارے اس میں شامل ہیں، تمام بزرگان دین کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہو بزرگان دین، ٹھیک ہے، وہ نہ ہو کہ لگے دم تے مٹے غم، کماوے کی دنیا کھاویں گے ہم، وہ نہیں، چنگی وہ کیا کہتے ہیں بھنگی چرسی موالی ہوں، وہ نہیں، بے نمازی نہیں۔ عالم ہوتا ہے، عالم ہر اللہ کا ولی عالم ہے، ہر اللہ کا ولی عالم ہے، ہر ایک کا ادب و احترام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔